آج دو تین بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جی پی ٹی آئی نے ایک تو ریفرنس بھیجا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریفرنس ہوگا کیونکہ مسلسل عمران خان پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر باعث ہیں، جانبدار ہیں، اور انہیں یہ کہا بھی تھا عمران خان نے کہ وہ ان کے خلاف الیکشن ریفرنس بھیجیں گے. تو آج ریفرنس بھیجوایا اور ریفرنس واپس بھی منگوا لیا. یہ وجہ کیا ہے؟ ایک دو حضرات سے بات کرنے کا موقع ملا پی ٹی آئی کے، تو پتہ ہی چلا کہ وہ کچھ اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ریفرنس بھیجے جا چکا تھا، اگر ایڈ بھی کرنا تھا تو اس کو مزید بعد میں بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال ریفرنس فی الحال ابھی تک فائل نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ریفرنس جائے گا کہاں؟ یہ ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اور سپریم جوڈیشل کونسلز میں پانچ رکنی جو بینچ ہے وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن ہے. اور اس میں بڑے زبردست ججز ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کہا یہ جاتا ہے کہ 12 یا 13 ججز میں سے اکثر 3 ججز اہم ترین سیاسی کیسز سن رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان اس کمپوزیشن کا حصہ ہے. باقی قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین جج، اور اس کے بعد طارق مسعود جو سینئر جج ہیں، اور پھر 2 ہائی کورٹ کے سینئر چیف جسٹس جناب اطہر معین اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احمد علی شیخ صاحب. تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے. تو یہاں جو بھی چیز آئے، یقیناً عمران خان صاحب کو، یہ پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا تدارک ہونا چاہیے کہ اتنے سالڈ پروف ہونی چاہیے ریفرنس کے خلاف کہ جوڈیشل کمیشن ان کے حق میں فیصلہ کرے. کیونکہ اگر سالڈ نہیں ہوا تو اس کی ریپرکشن سمجھ لیجئے یا کانسیکوینسز اس خود عمران خان کو اور ان کو جو پٹیشنر ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسلز میں اتنے بڑے آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف ریفرنس بھیجیں اور ریفرنس میں مواد نہ ہو، تو سپریم جوڈیشل کونسل نے جب ایکشن لینا ہے تو پھر اس ایکشن کا جو ساری ذمہ داری آئے گی پھر وہ پٹیشنر پہ ہوگی، اور جو عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب نے شاید اسی بنیاد پہ کہ کہیں ریفرنس جو بھیجا جا رہا ہے، ایک تو کمپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہاں وہ بہت یعنی ایزی بھی نہیں ہوں گے اور بڑے مثلا اتنا آسان وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے. تو اس لیے ریفرنس واپس ہوا ہے، اور ریفرنس میں اب کیا اضافہ کیا جائے گا، کب دوبارہ لایا جائے گا، وہ ایک ابھی کوئسچن مارک ہے. اور جو پروٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے آج پروٹیسٹ کر لیا، اور پروٹیسٹ میں زیادہ لوگ نہیں آئے بہرحال کیونکہ یہ پروٹیسٹ تھا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ حکومت کی طرف سے بہت ہی اہم فیصلہ ہے کابینہ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ لیجیے، وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہے کیونکہ کابینہ پلس وزیر اعظم از اکول ٹو فیڈرل گورنمنٹ. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ ریفرنس دائر کریں گے تایات نااہلی کا، لیکن آج ایک بڑا صحیح فیصلہ ہوا ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پی پی او یعنی پاکستان پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت، اور اس کے جو سب سیکشن آرٹیکلز ہے اس کا 2 ہے، 6 ہے اور شاید 15 اور 17 ہے، اس کے تحت جو ہے وہ تایات نااہلی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور شاید پارٹی بین کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے 5 رکنی، جو فیصلہ تھا بینچ کا عمران خان کے خلاف اللیگل جو ہے وہ آرڈرز جو دیا تھا، انکانسٹیٹیوشنل آرڈر. ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری نے، پھر اس میں اسد قیصر اور پھر فواد چودھری اور پھر عمران خان، پھر عارف علوی صاحب کے تمام ایکٹ کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کہا تھا. تو اس کو بھی حکومت ریفرنس کے طور پر لے جانا چاہتی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس توشہ خانہ کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچا چکی ہے کہ جی انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، تو یہ اب صادق اور امین نہیں ہے، تو 62(1)(f) کے خلاف، ان کے خلاف 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ تایات نائل کیا جائے. یاد رہے آپ کو کہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ 62(1)(f) میں تایات نائلی کا کہیں ذکر نہیں ہے،
اور یہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا نواز شریف کے خلاف وہ ان کانسٹیٹیوشنل، یہ جہانگیر ترین کے خلاف ان کانسٹیٹیوشنل ہوا تھا، یا ایون فیصل واڈا کے خلاف بھی جو ہوا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی فیصلے کو لے کے آگے چلیں تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ابھی تک قائم ہے، اور اس سلسلے میں 62(1)(f) کے تحت انہوں نے تاحیات نااہلی جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ تو اب 62(1)(f) میں اگر کوئی ثابت ہوتا ہے کہ جی صادق اور امین نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن کوئی اس سے کم سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ آلریڈی دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا کیس الیکشن کمیشن میں بھی ایک نااہلی کا ہے، اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ عاشورہ کے بعد فوراً لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور ظاہر ہے مواد جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئینی ادارے نے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ آپ کے صادق اور امین نہیں رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انکوائری بھی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حنیف عباسی صاحب جب سپریم کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے اور ان کے جو سرٹیفکیٹ یا حلف تھا اس کے حوالے سے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، تو اس وقت سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کرتے ہوئے یا اس کیس کو ریگریٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ فورم وہ نہیں ہے جہاں یہ اسٹیبلش ہوگا کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، یا یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے یا انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے نہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، تو آپ پہلے وہاں جائیے۔ تو اب جب کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ پارٹی فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، اور یہ کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، اور یہ بھی کہ ممنوع فنڈنگ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں تمام ڈکشنری کو آپ دیکھ لیجئے کہ ممنوع فنڈنگ، فورن فنڈنگ اور آپ کے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ایشو اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات کی جاتی ہے، اور پروہیبٹڈ فنڈنگ یہ ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں دے دیا ہے۔ تو جب الیکشن کمیشن نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی فنڈنگ تھی یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، ممنوع فنڈنگ ہے، تو ظاہر ہے کہ جسٹس کیانی صاحب کا ایک آرڈر بھی ہے ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں کہ اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوئی تو چیئرمین کو بھی اور پارٹی کو بھی کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا۔ تو چیئرمین کے لیے تو جا رہے ہیں، پارٹی بین کے لیے بھی ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ ہے اختیار ہے کہ وہ کب اور کس طریقے سے اس کو انیشیٹ کرتی ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ان کے پاس الیکشن کمیشن کے خلاف مواد نہیں ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، اور آپ ان کے پاس سالڈ ڈاکومنٹس ہیں کہ وہ ساری جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ ہے غلط ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گا، اور پھر الیکشن کمیشن کی وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں جو 8 سال تک الیکشن کمیشن ان سے مانگتا رہا جو نہیں دے سکے، اور جس کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک نے اور دوسرے سرکاری اداروں نے بہت بڑی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ نکالی، اور جس کو اسٹیبلش بھی کیا گیا، اس کو اگر مد نظر رکھا گیا اور اس کے اوپر کاؤنٹر عمران خان صاحب نہیں کر سکے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے ساتھ، تو پھر تو وہی فیصلہ جو کہ جسٹس کیانی صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا آ چکا ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس وقت نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ ریفرنس جو چیف الیکشن کمشنر کا لے کے جا رہے ہیں، اس کمپوزیشن جو میں نے بتا دی آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کا کیا ہوتا ہے، اور جو حکومت جو ریفرنس لے کے جا رہی ہے یا پٹیشن لے کے جا رہی ہے یا ڈکلیریشن لے کے جا رہی ہے آپ کے سپریم کورٹ میں۔ تو یہاں ایک اور بات بھی میں کرتا چلوں کہ اگر سپریم کورٹ میں وہی بینچ بنتا ہے جس بینچ کو پی ڈی ایم نے ریفیوز کیا تھا کہ جی آپ جانبدار ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر وہاں سچویشن کیا ہوگی؟ کیا پھر وہ فل بینچ کا کہیں گے؟ اور فل بینچ اگر کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جاتی تو پھر اس کیس کا کیا ہوتا ہے جو کہ عمران خان کے خلاف تاحیات نااہلی کا کیس لے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر دانش اللہ حافظ۔